کہ رات کو میں یہاں سے اٹھا، مکہ سے نکلا اور میں بیت المقدس پہنچا، فلسطین چلا گیا اور وہاں پھر کچھ لوگوں سے ملا، وہاں سے پھر آسمانوں پر گیا، سارے آسمان بھی کراس کیے، اللہ سے بھی ملا، نبیوں سے ملا، فرشتوں سے ملا، سارے ماحول بھی دیکھ لیے قدرت کے، اور پھر واپس بھی آیا اور دنیا سوئی ہوئی ہے اور میرا بستر گرم ہے، کنڈی ہل رہی ہے، پانی چل رہا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کرے تو مانی جا سکتی ہے؟ ابو بکر نے کہا مجھے تو نہیں پتا یہ بات کی کس نے ہے، لیکن تم یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ اس نے کہا کسے باشد کوئی بھی ہو، جس نے بھی کہا ہو۔ کیا یہ ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں اتنا بڑا سفر کوئی کہے تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ ابو بکر نے کہا مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ یہ بات کہی کس نے ہے، لیکن یہ بات سن لو، ساری دنیا میں کوئی شخص بھی یہ بات کہے اس کے جھوٹا ہونے میں شک نہیں، اور اگر میرے نبی نے یہ بولا ہے تو ان کے سچا ہونے میں شک نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس دن فرمایا تو صدیق اکبر ہے، تیرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب جب وہ آئے یا رسول اللہ، ابو جہل راستے میں ملا، کہا وہ منٹل بیوقوف ہے، اس کو کیا پتا ہے۔ اب وہ ابو جہل کہنے لگا ابو بکر عقیدت کی ایک حد ہے یار، انہونی بات کو بھی تم نے مان لیا، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص اتنا بڑا وجود اور جہاں سے گیا اور ایک لمحے میں ساری کائنات کو کراس کر گیا؟ میں قربان صدیق اکبر کے ایمان پر، سارے کہو سبحان اللہ۔ صدیق نے کیا جواب دیا وہ سنیں۔ ایمان ایسا ہونا چاہیے، کسی کی تقریر سن کے، کسی کی دلیل سن کے ایمان ڈاما ڈول ہو جائے نا، نبیوں، صحابہ اور قرآن کے بارے میں، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر نے کہا بے وقوف سن میری بات، میرے نبی نے مجھے یہ بات کہی کہ 7 آسمانوں کے اوپر سے ایک فرشتہ آیا ابھی اور اس نے مجھے اللہ کا پیغام دیا۔ میں اس مجلس میں ہوں، میں نے فرشتہ نہیں دیکھا، میں نے اس کی بات نہیں سنی، لیکن میرے نبی نے جب یہ فرمایا تھا کہ آسمانوں سے کون آیا، زور سے بولو، اور مجھے یہ پیغام دے گیا، میں نے دیکھا بھی نہیں، میں نے اس کو سنا بھی نہیں، لیکن میں نے نبی پر اتنا اعتماد کیا کہ میں یہ بات مان گیا۔ میں نے مانی ہے تو میں مسلمان ہوں، تم نے نہیں مانی تو تم کافر بن گئے، تم کہتے ہو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں ایمان لایا تو کہا کہ فرشتوں کا سردار تو میرے نبی کا غلام ہے، جب جبریل کا ایک لمحے میں آنا اور ایک لمحے میں واپس جانا میں ابو بکر مان چکا ہوں، تو میرا نبی تو جبریل کا بھی سردار ہے۔ اگر نبی کی رفتار اس سے بھی زیادہ تیز ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ جب غلام کی ایسی پرواز ہے تو آقا کی پرواز کیسی ہوگی؟ اس لیے کہا چھوڑو اس بات کو، اگر میرے نبی نے یہ بولا ہے تو میرا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ سچ بول رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معراج کا واقعہ میرے نبی کا ایک عظیم معجزہ ہے، میرے نبی کی نبوت کو اس نے ثابت کیا۔ پھر ابو جہل باز نہیں آیا، میرے نبی کو ذلیل کرنے کے لیے لوگوں کے جھمگٹے میں اس نے سوالات شروع کر دیے۔ اس نے کہا سنو، آپ بیت المقدس گئے، مسجد اقصی دیکھی ہوگی، ہم نے بھی دیکھی ہے، وہ بہت بڑی ہے، اگر آپ گئے ہیں تو آپ بتائیں اس مسجد کے ستون کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، اس میں صفیں کتنی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے آئے، آپ واپس جائیں اور آپ کہیں جی مفتی صاحب کی تقریر سنی مسجد امیر حمزہ میں اور جمعہ ٹیکسلا میں ان کے پاس پڑھا، وہ بندہ کہے اچھا اگر آپ سچ بولتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ ان کی مسجد کے وضو خانے میں کتنی ٹوٹیاں لگی ہیں، ان کے مسجد کے چھت کے ساتھ پنکھے کتنے ہیں، اندر لائٹیں کتنی ہیں، ستون کتنے ہیں، صفیں کتنی ہیں، ایک صف میں نمازی کتنے آتے ہیں؟ اب آپ کوئی جواب بھی نہیں دے سکیں گے، کیونکہ آپ آئے ہیں لیکن ٹوٹیاں گنی نہیں ہیں، صفیں آپ نے نہیں گنی، آپ نے ستون نہیں گنے، آپ کی توجہ کہیں بھی نہیں ہوئی۔ اب جب آپ جواب نہیں دے پائیں گے صحیح طرح، وہ کہے گا تم جھوٹ بولتے ہو، آپ کہیں گے میں نماز پڑھنے گیا تھا، بیان سننے گیا تھا، میں ان چیزوں کو نہیں دیکھنے گیا تھا۔ اب ابو جہل بھی کچھ اسی طرح کا مسخرہ کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو تم جب وہاں گئے تو میرے نبی تو گئے تھے نبیوں کا نماز پڑھانے، امام الانبیاء بننے، ان کا تو تعلق نبیوں کی امامت کے ساتھ تھا، لیکن وہاں کا نقشہ اندر کا کیا ہے، کون سی چیز کتنی تعداد میں ہے، یہ کام تو میرے نبی کا نہیں تھا۔ لیکن ابو جہل نے اب کیا کیا، اس نے کہا اچھا یہ بات بتاؤ، جہاں تم گئے ہو
وہاں پلر کتنے، ستون کتنے، کھڑکیاں کتنیاں. اب میرے نبی نے اللہ کی طرف توجہ کی. آخری بات کرتا ہوں. اللہ نے کہا محبوبہ جو رب تجھے یہ معجزہ دے سکتا ہے وہ دشمن کے سامنے تجھے اس امتحان میں بھی کامیاب کرے گا. تم فکر نہ کرو. علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا اللہ نے فرمایا کہ اپنی ہتھیلی کو سامنے کرو، میں بیت المقدس کو اٹھا کے اس کا نقشہ تیری ہتھیلی پہ کھول دیتا ہوں. اب نبی سے وہ سوال کرتا ہے، نبی یوں دیکھتے، وہ کہتا ہے بتاؤ کتنے ستون ہیں؟ حضور یوں گن کر کہتے اتنے ہیں. اب بتاؤ کھڑکیاں کتنی ہیں؟ گن کر کہتے اتنی ہیں. اب وہ خائب و خاسر ہوا. الحمدللہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ نے اس معجزے کا قرآن میں ذکر کیا اور اس معجزے کی برکت سے 5 نمازیں ہمیں عطا کی آسمانوں پر نبی کو بلا کر، اور آپ کو معراج کا یہ تحفہ آپ کے نبی کی طرف سے ملا ہے. اس لیے جو لوگ نماز کے پابند ہیں وہ اس معراج کے معجزے کے قدردان ہیں اور اس کو مان رہے ہیں. اور ورنہ کوئی صرف سبحان اللہ کہے اور اس معجزے کی طرف اس کی توجہ نہ ہو تحفے کی طرف، تو اس نے حقیقت میں اس معجزے کی ناقدری کی ہے. اس لیے آج سے تہیہ کریں، 5 وقت کی نماز روزانہ جماعت کے ساتھ انشاءاللہ ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.